اسرائیل میں صورتحال بڑی دلچسپ بن گئی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اسرائیل میں جو اب آگے سیٹ اپ آنے جا رہا ہے وہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے فلسطین کے لیے۔ اسرائیل میں پچھلے 2 سال میں تقریباً 4 مرتبہ الیکشن ہوئے، جن میں سے 3 الیکشنز کے نتیجے میں سیاسی عدم استحکام، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی صورتحال رہی۔ ایک کے بعد ایک الیکشن ہوا اور نتیجہ یہ نکلا کہ نیتن یاہو جو کہ 2009 سے طاقت میں ہے، اس کے اقتدار میں واپس آنے کی کوئی نہ کوئی صورت ہر دفعہ بن جاتی تھی اور وہ مختلف اتحادیوں کو ملا کر وزیر اعظم بن جاتا تھا۔ لیکن اب بالآخر نیتن یاہو کا جو اختتام ہے وہ قریب آ رہا ہے۔ اسرائیل کا 5 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا، فلسطینیوں کا قاتل یہ شخص اب اپنی طاقت کھونے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپوزیشن جماعتوں میں پاور شیئرنگ کے لیے فارمولا طے پا گیا ہے، جس کے بعد اسرائیلی پارلیمنٹ، جسے کنیسٹ کہتے ہیں اگر میں غلط نہیں پروناؤنس کر رہا، اس کے لیے اپوزیشن جماعتوں کے پاس جو مطلوبہ میجک نمبر ہے وہ آ گیا ہے۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ کی کل تعداد ہے 121۔ 121 میں سے 61 سیٹوں پر یعنی سادہ اکثریت بنتی ہے اور جس کے پاس یہ وزیر اعظم بنے گا۔ اپوزیشن جو ہے وہ نیتن یاہو کے خلاف یہ نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ نفتالی بینٹ اور یائر لپید، ان دونوں اپوزیشن لیڈرز نے دیگر چھوٹی جماعتوں کو ساتھ ملا کر اتحاد بنا لیا ہے۔ اس اتحاد میں ایک دوسرے کے مخالف نظریات کے حامل جو سیاسی لوگ ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان سب کا یہ سب ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، وہ ہے نیتن یاہو کی نفرت اور اس کو وزارت عظمیٰ سے فارغ کروانا۔ بڑے ہی ڈرامائی انداز میں یہ اتحاد قائم ہوا ہے اور حکومت قائم کرنے کی جو مدت ہے اس کے ختم ہونے کے وقت سے عین آدھا گھنٹہ پہلے یائر لپید نے اسرائیلی صدر کو ای میل بھیجی اور کہا کہ جی مجھے آپ کو بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم اپوزیشن جماعتوں نے حکومت بنانے کے لیے جو ہمیں 61 نمبر چاہیے وہ ہم نے حاصل کر لیے ہیں اور ہم نے ایک اتحاد قائم کر لیا ہے۔ اب اس اتحاد میں شامل لوگوں کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کون کون ہے۔ نفتالی بینٹ جو کہ ایک انتہائی رائٹسٹ، دائیں بازو، فار رائٹ کی یمنا پارٹی کا لیڈر ہے اور یہ شخص کٹر اسرائیلی ریاست پرست ہے جو کہ فلسطینی ریاست کے قیام کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتا۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص جو 2 ریاستی حل ہے، یعنی فلسطین ایک علیحدہ ریاست، اسرائیل علیحدہ ریاست، اس کا مخالف ہے۔ یہ شخص پاور شیئرنگ فارمولے کے مطابق اگلا وزیر اعظم بننے جا رہا ہے۔ اس کے متعلق میں تفصیل آپ کو آگے چل کر مزید بتاتا ہوں، یہ ضرور آپ دیکھیے گا۔ اس اتحاد کے جو لیڈر ہیں اگلے وہ ہیں یائر لپید جو کہ سینٹرل لیفٹ یعنی معتدل بلکہ نیم بائیں بازو یا سیکولر خیالات کی حامل جماعت آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے سربراہ ہیں۔ یہ 2 ریاستی حل کے حامی ہیں۔ یائر ماضی میں ٹی وی ہوسٹ بھی رہ چکے ہیں۔ پاور شیئرنگ فارمولے کے مطابق نفتالی بینٹ کے 2 سال مکمل ہونے کے بعد 2023 میں 2 سال پہلے یہ وزیر اعظم رہے گا، پھر 2 سال کے لیے یائر لپید اسرائیل کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ تیسری ایک اہم جماعت جو اس اتحاد کا حصہ بنی ہے وہ ہے یونائٹڈ عرب لسٹ، جس کے سربراہ ہیں منصور عباس۔ یہ فلسطینی ریاست کے قیام اور اسرائیل میں عرب شہریوں کے حقوق کے لیے کوشش کرنے والی جماعت ہے۔ اب یہ کتنے جماعتیں ہیں جن کا اتحاد ہے؟ 8 جماعتیں۔ 8 جماعتوں کے ایک ہی اتحاد کے اندر بالکل مختلف نظریات کے لوگ جمع ہو چکے ہیں، لیکن ان سب میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے نیتن یاہو سے جان چھڑوانا۔ اور اسی لیے خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ مختلف نظریات کے حامل لیڈرز یا تو ایک مستحکم حکومت بنا لیں گے یا پھر ان کے اندر آپس میں اتنے اختلافات ہوں گے جس کی وجہ سے ان کا اتحاد بہت جلد دم توڑ جائے گا اور ایک نیا سیاسی بحران اسرائیل میں کھڑا ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک کھلاڑی سب سے خطرناک ہے اور وہ ہے نفتالی بینٹ۔ اب میں آپ کو نفتالی کے متعلق بتاتا چلوں، یہ جاننا بہت ضروری ہے آپ کے لیے کہ یہ شخص کون ہے اور کیوں اس کو نیتن یاہو سے بھی زیادہ خطرناک کھلاڑی شمار کیا جا رہا ہے۔ نفتالی بینٹ عربوں یعنی فلسطینیوں سے نفرت کی وجہ سے مشہور ہے اور اس کے آن دی ریکارڈ کئی متنازع بیانات ہیں جس کی بنا پر اسے عرب دشمن اور قاتل بھی شمار کیا جاتا ہے۔ یہ شخص اسرائیلی فوج میں کمانڈو رہ چکا ہے،
کئی آپریشنز کا براہ راست یہ حصہ رہا ہے، جن میں وہ متنازع آپریشنز بھی شامل ہیں جو کہ شام کے اندر کیے گئے تھے اور جس میں بے گناہ افراد کے خون سے ہولی کھیلی گئی تھی۔ فوج کے علاوہ پرائم منسٹر ڈیزگنیٹ نفتالی بینٹ ایک ٹیکنالوجی کمپنی کا مالک تھا جس کو $145 ملین میں فروخت کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ نیتن یاہو کا قریبی ساتھی بنا، اور جب نیتن یاہو اپوزیشن لیڈر تھا تو یہ اس کا چیف آف سٹاف تھا۔ اس کے علاوہ بینٹ نیتن یاہو کی کیبنٹ کا بھی حصہ رہ چکا ہے۔ یہ ایجوکیشن منسٹر رہا ہے، وزیر معیشت رہا ہے، وزیر مذہبی خدمات رہا ہے، اور سب سے اہم 2019 سے 2020 تک یہ ڈیفنس منسٹر کے عہدے پر بھی رہا ہے۔ نیتن یاہو سے جب یہ الگ ہوا تو اس نے اپنی سخت گیر ہوم پارٹی کو جوائن کیا، اور بعد میں پھر اپنی جماعت اس نے بنا لی یمنا کے نام سے۔ اس کے کئی بار وزیر رہنے کی وجہ دراصل یہ ہے کہ اس کی جو یمنا پارٹی ہے وہ مختلف اوقات میں نیتن یاہو کے حکومتی اتحاد کا حصہ رہی ہے۔ اس دوران کئی بار اختلافات بھی ہوئے، لیکن اقتدار میں رہنے کی خاطر اس نے بہت کچھ برداشت کیا۔ لیکن اب نیتن یاہو سے دشمنی اس کی اتنی آگے چلی گئی ہے کہ اس نے نیتن یاہو کا پتہ کاٹنے کے لیے جو نظریاتی مخالفین ہیں ان سے بھی ہاتھ ملا لیا۔ مسلمان، عرب یا فلسطین دشمنی اس کے بیانات سے صاف نظر آتی ہے۔ کیبنٹ میٹنگ کے دوران ایک دفعہ اس نے کہا کہ دہشت گردوں کو جیل میں نہ ڈالو بلکہ انہیں قتل کرو۔ میں نے کئی عربوں کو قتل کیا ہے اور مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اب جس بندے کی سوچ یہ ہو آپ اندازہ کریں یہ کرے گا کیا۔ ایک اور بیان میں اس نے فلسطینی بچوں کے متعلق کہا تھا کہ یہ بچے نہیں ہیں، یہ دہشت گرد ہیں اور ان کو قتل کرنا ہی مناسب ہے۔ یہودی آباد کاریوں کا یہ بھرپور حامی ہے اور مغربی کنارے کے قابض علاقوں کی واپسی کا مخالف ہے، اور جو نئی آباد کاریاں ہو رہی ہیں ان کی تعمیر کا یہ دفاع کرتا ہے بڑھ چڑھ کر۔ یہودیوں کی غیر قانونی آباد کاریوں کے لیے ایک تنظیم بنی ہوئی ہے جس کا نام ہے یاشا کاؤنسل، اور نفتالی بینٹ صاحب جو ہیں وہ اس کے سربراہ ہیں۔ نظریات کے اعتبار سے یہ قدامت پسند ہے اور یاماکا بھی پہنتا ہے۔ اس شخص کے وزیر اعظم بننے کے بعد فلسطین کش اسرائیلی پالیسیوں میں تیزی آنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف نیتن یاہو نے اس اتحاد کو اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ الیکشن میں ووٹ چوری ہونے کا الزام بھی لگا دیا ہے۔ اور تو اور اپنے دوست ٹرمپ صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے حامیوں کو مخالفین کے خلاف یہ خوب بھڑکا رہا ہے۔ نیتن یاہو اپنی ہار تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے اور نہ ہی اس کے حامی ہار ماننے کو تیار ہے۔ ابھی بھی نیتن یاہو کی جو جماعت ہے اس کے پاس 30 سیٹیں ہیں اور سنگل لارجسٹ پارٹی اسی کی پارٹی ہے، لیکن چونکہ ان کو 61 سیٹیں چاہیے حکومت بنانے کے لیے اور 61 سیٹیں وہ حاصل نہیں کر سکا نیتن یاہو، ورنہ وہ اب ایک بار پھر اسرائیل کا وزیر اعظم